الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل شيء يوضع في الميزان يوم القيامة خلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کربوغہ شریف کے اس مرکز میں ہمیں جمع فرمایا ہے. یہاں جو ہم اکٹھے ہیں یا تو دین سیکھنے سکھانے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے، اور یا اپنی اصلاح کے لیے، اپنے تزکیہ کے لیے آنے والے. دین کا سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا ہو، اپنی اصلاح ہو، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا استحضار ہو کہ اللہ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی، اور پھر اس نعمت کی قدردانی بھی ہو، اس نعمت کی قدر و قیمت بھی اس کو معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قیمتی چیز مجھے عطا فرمائی. تو یہ چیزیں معلوم ہو، استحضار ہو، قدر و قیمت معلوم ہو، اور تیسری چیز پہ اس پر اللہ کا شکر ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. تو جب شکر ہوگا تو شکر ایک ایسی اچھی صفت ہے، ایسی صفت محمودہ ہے، ایسا خلق و حسن ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شکر کرتا ہے، اس کو شکر کی صفت معلوم ہو جاتی ہے، شکر کی حقیقت اس کو پتہ چل جاتی ہے، اس کی حقیقت تک پہنچتا ہے، اپنے دل و جان سے، اپنی زبان سے شکر کرتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم میں سے بہت سارے انسان ایسے ہیں، اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی، اور اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، ان نعمتوں کی قدردانی نہیں ہوتی، اس کی قیمت معلوم نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں یہاں اللہ نے جو ہمیں اکٹھا فرمایا، یا تو ہم کیا ہیں؟ دین سیکھنے والے، پڑھنے والے، یا اساتذہ کرام کی پوری ایک جماعت ہے
وہ کیا ہیں؟ دین سکھانے والے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے نا، جو مجمع یہاں خانقاہ میں اپنے تزکیے کے لیے آیا ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، بلکہ پیغمبروں کے سردار، پیغمبروں کے سردار، اور اللہ رب العالمین نے بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے جو مراتب ہیں نا، وہ لامتناہی، ان کی کوئی انتہا نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی بہت بڑا مرتبہ، اور پھر جو ہے جتنے امت کے اعمال ہیں ان سب کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ۔ تو اتنے بڑے اونچے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کام کیا لگایا؟ یتلو علیہم آیاتی، تلاوت آیات۔ یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اور اسی طرح شعبہ تجوید والے ہیں، ہاں جی، وہ بھی قرآن کریم کو اچھے سنوار کر کے پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ یہ ساری کیا ہے؟ تلاوت آیات۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ تزکیہ، تزکیہ قلوب۔ جتنے بھی عقائد فاسدہ ہیں، عقائد فاسدہ سے اور اسی طرح صفات مذمومہ سے، اخلاق ذمیمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ آپ اتنے اونچے پیغمبر اور اللہ رب العالمین نے یہ کام آپ کے ذمے لگائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اتنے اونچے پیغمبر سے اللہ نے جب یہ کام لیا ہے تو یہ کام بھی کیا ہے؟ بہت اونچا کام ہے، بڑی فضیلت والا کام ہے۔ یہ جو ابھی طلباء یہاں آئے ہیں دور دراز سے، قریب سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، جو بھی یہاں اکٹھے ہیں، اب اتنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت کتاب العلم کے اندر محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہے نا وہ اکٹھے کی ہیں کہ علم کی فضیلت کے متعلق، اس کے مقام و مرتبے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات گرامی ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، بے شمار ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ تو دیکھیں، ایک تو رسمی طالب علمی کا زمانہ ہے نا، باقاعدہ آئے اور ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی یطلب العلم، لیکن اس کے بعد حقیقی ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ 8 سال کا 10 سال کا جو زمانہ طالب علمی کا زمانہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ میرے طالب علمی کا زمانہ اور اس کے بعد میں فارغ ہو جاؤں گا۔ فرماتے ہیں نہیں، 8-10 سال کے اندر آدمی عالم نہیں بنتا ہے، بلکہ عالم بننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، عالم بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اصل علم کا زمانہ تو اس کے بعد آتا ہے، تو بعد والا جو زمانہ ہے وہ بھی طلب علم کا زمانہ ہے۔ تو اس راستے کے اندر، تعلیم و تعلم کے راستے کے اندر موت آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، انبیاء کے درمیان اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ 1 درجے کا فاصلہ ہوگا، وہ درجہ نبوت ہے، وہ دو نبوت کے مقام کی وجہ سے اونچے درجے پر ہوں گے۔ اور یہ علماء
انبیاء کے وارث ہیں نا، اس کے بعد ان کا درجہ ہوگا۔ لیکن دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیحیی بہ الاسلام، وہ کس لیے علم حاصل کر رہا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے۔ احیاء اسلام، اسلام تو الحمدللہ محفوظ ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اتارا ہے وہ من و عن پورا کا پورا محفوظ کتابوں کے اندر وہ محفوظ ہے۔ احیاء اسلام کا مطلب چلتا پھرتا اسلام، جس طرح کل حضرت فرما رہے تھے نا کہ بھئی عبادات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں، اور پھر ہمارا جو رہن سہنا ہے، جو معاشرت ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہو۔ ہمارے جو آپس کا لین دین ہے، ہمارا جو خرید و فروخت ہے، ہمارا جو بازار ہے، ہمارا جو تجارت ہے، وہ بھی کس کے مطابق ہو؟ اسلام کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق لیحیی بالاسلام۔ اس لیے علم حاصل کر رہا ہے، یعنی یہ عمل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے کہ میں خود بھی دین پر عمل کروں گا اور اس کے بعد امت تک بھی یہ دین پہنچاؤں گا، یہ ہے احیاء اسلام۔ تو اس پر اتنا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کا بہت اونچا مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علماء علم حاصل ہو گیا اور علم حاصل ہونے کے بعد اب اس نے علم کی خدمت شروع کر دی، علم پڑھانا شروع کر دیا، سکھانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، اور ایک روایت میں کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ ایک طرف وہ عالم دین ہے جو فرائض اور واجبات کے ادا کرنے کے بعد گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے وہ علم کی خدمت کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک عبادت گزار ہے۔ وہ عبادت گزار بھی ہماری طرح نہیں یا عام نہیں، عام دنیا والے جس کو عبادت گزار کہتے ہیں، عابد جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا مقبول عبادت، جس پر گوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا سند لگی ہوئی ہے، ایک جو ہے نا وہ مہر لگی ہوئی ہے، وہ مقبول عبادت گزار۔ وہ فرائض کے بعد وہ نوافل کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، تسبیح و تحلیل کے اندر وہ لگا رہتا ہے، سجدہ ریز رہتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس عالم کو اس عبادت گزار کے اوپر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جس سے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا امتی پر۔ اور ایک روایت کے اندر جس طرح کے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت کیا ہے عام ستاروں پر، جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا پورا بدر کامل جب جو نا جگمگاتا ہے، وہ جب جو نا وہ روشن ہوتا ہے تو اس کی روشنی کے سامنے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، پھر ستارے نظر نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی علم عطا فرما دیں، اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں اس کے لیے قبول فرما لیں، اور اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لیں، تو حقیقت ہے کہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلباء ہوں، جو اس علم کے لیے نکلے ہیں، اس اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدردانی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کو یہ علم عطا فرمائیں گے اور پھر علم کے لیے قبول فرمائیں گے۔ لیکن اس کے لیے عزیز طلباء یہ جو علم ہے نا، یہ علم الہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم الہی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف اترا ہے نا۔ علم کا سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اور اسی کا بیان، اسی کی تشریح، اسی کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی احادیث کی روشنی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ علم الہی، علماء کہتے ہیں یہ علم بڑا غیور ہے، کیونکہ یہ صفت ہے کس کی؟ اللہ کی صفت ہے نا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سعد غیور ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ غیرت کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔
اور آپ نے ارشاد فرمانا اغیر منی، میں ان سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے، سب سے زیادہ غیرت والے اللہ رب العالمین ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ جو علم ہمیں عطا فرمائے قرآن و حدیث کی صورت میں، یہ علم بھی کیا ہے؟ بڑا غیور ہے۔ تو اگر ہم اس علم سے غفلت برتیں، روا روی چل چلاؤ ہو، توجہ نہ ہو، دھیان نہ ہو، اس کے لیے جہد نہ ہو، اس کے لیے محنت نہ ہو، اس کے لیے مطالعہ نہ ہو، اس کے لیے تکرار نہ ہو، اس کے لیے سبق کو یاد کرنا نہ ہو، تو پھر عزیز طلبہ یہ علم کبھی نہیں آئے گا۔ بلکہ اس کے لیے تو جو ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ وہ سنایا کرتے تھے، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک۔ یہ علم تو ناپید سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس علم کا سرچشمہ قرآن ہے، اور اس قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہے نا آپ نے جو قرآن کی فضائل خصائص بیان فرمائے ہیں، ان میں سے یہ جملہ بھی، لا ينقضی عجائبہ، لا ينقضی عجائبہ ولا يخلق عن کثرت الرد۔ یہ قرآن ایسا ہے کہ یہ بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، اور پھر اس کے عجائب، اس کے لطائف، اس کے دقائق، اس کے نکات ختم ہونے کو آتے ہی لا ينقضی، ختم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر، جو جتنی تفاسیر امت نے اس کی خدمت کی ہے، ہر طرح سے خدمت کی ہے، لیکن اس وقت سے لے کر کے نزول کے وقت سے لے کر کے آج تک ہر اعتبار سے اس کی خدمت ہو رہی ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی فلاں جو تفسیر لکھی ہے بس دوسری تفسیروں سے مستغنی کر دینے والی ہے۔ ہر تفسیر کا انداز کیا ہے؟ نرالا ہے۔ تو قرآن کے جو علوم ہیں ان کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، جب آپ اپنے آپ کو پورا کا پورا اس علم کے حوالے کریں گے تو تیاؤ کلک، تو علم آپ کو اپنا کچھ حصہ دے گا۔ اس لیے عزیز طلبہ اپنے پڑھائی کی طرف خوب توجہ ہو، ہاں جی، خوب دھیان ہو۔ اس میں ہمارا جو درس نظامی ہے، درس نظامی کے اندر جو کلیدی حیثیت، بنیادی حیثیت جس کو حاصل ہے، وہ ہے صرف اور نحو۔ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ اس کا جو ہے نا کوئی بھی فن ہو، وہ کوئی بھی فن انسان کو آتا ہے جب اس فن کی اصطلاحیں یاد ہوں، اصطلاحیں وہ ازبر ہوں، یاد ہوں، اور پھر ان کی تطبیقات، ان کا کیا ہو؟ اجرا ہو۔ تو سب سے بنیادی جو فن ہے وہ کیا؟ صرف و نحو ہے۔ اس اچھی طرح اس کے قواعد، اس کے قوانین، اس کی اصطلاحیں یاد، اور پھر اس کے بعد کیا ہو؟ اس کا اجرا، خوب سے خوب جو نا وہ اجرا، خوب سے خوب۔ ہمارے ہاں ایک کمی یہ ہے کہ وہ طلباء کچھ یاد تو کر لیتے ہیں، یاد کرنے کے بعد پھر اس کا اجرا نہیں کرتے، اس کی تطبیق نہیں ہوتی، عبارت کے اندر اس کو لگاتے نہیں ہیں، عبارت کو حل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر ان بیچاروں کو مطالعہ نہیں آتا۔ تو صرف نحو والے جو ابتدائی اولا والے ہیں، صرف نحو کے اندر خوب محنت کریں، اور پھر اس کا اجرا کریں، اجرا کے بعد پھر مطالعہ کی کوشش کریں۔ ثانیہ جو پھر دوسرا جو درجہ ہوتا ہے، اس سے مطالعہ شروع ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، مطالعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سبق ہم نے پڑھنا ہے اس کو ہم نے خود حل کرنا ہے کہ بھئی یہ کتاب والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ صرف کے اعتبار سے دیکھیں صیغہ کون سا ہے، نحو کے اعتبار سے اس کو دیکھیں کہ یہ عبارت کا آپس کے اندر تعلق کیا ہے۔ تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے لغت۔ کوئی نیا لفظ آ گیا ہے، اس کا معنی آپ کو نہیں آتا ہے، معنی کے لیے آپ اپنے پاس ڈکشنری رکھیں، لغت کی کوئی کتاب رکھیں کہ اس کا معنی آپ تلاش کریں، معنی تلاش کر کے از خود اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب از خود سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس سے آپ کا مطالعہ یعنی جاری ہوگا، اس سے آپ کتاب سے اخذ کر سکیں گے۔ ورنہ تو ہم سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو ایک المیہ ہے وہ مطالعہ کا ذوق ختم ہو رہا ہے۔ یہ جو چیزیں آ گئی ہیں، لایانی چیزیں، فضولیات، موبائل وغیرہ، اس کے اندر ایسے لگ گئے ہیں کہ بھائی جو ہے نا وہ مطالعہ ختم۔
اور عزیز طلبہ یہ یاد رکھیں، اگر مطالعہ نہیں ہوا تو پھر آپ لکیر کے فقیر ہوں گے، ہاں جی، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کتاب سے اخذ کرنا، ہمارا جو قرآن سے، احادیث سے، ہماری جو فقہ کے لٹریچر ہے، پورا اتنا سارا ذخیرہ، علم کا ذخیرہ، اس سے مسئلہ آپ مستنبط نہیں کر سکیں گے۔ ایک دفعہ خود مجھے ایک طالب علم نے کہا کہ تخصص میں داخل ہو گیا تھا، استاد جی مجھے شامی سمجھ میں نہیں آتی، استاد جی شامی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا بیٹے سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ 8-10 سالوں میں آپ نے جو وقت مدرسے میں گزارا ہے، ایسی وقت گزارا ہے، آپ نے مطالعہ نہیں کیا، مطالعے کا ذوق نہیں بنایا، خود اخذ نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی، وہ بس ایسی لاپرواہی چلاؤ کے اندر چلتا رہے، سابعہ کے اندر کوئی تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ شعور بیدار ہوا تو اس نے محنت شروع کی۔ وہ ہدایہ کا جو ہے نا وہ یعنی پرچہ تھا ہمارا، رات بیٹھے ہوئے تھے تو وہ یوں اپنے آپ کو مارتا ہے، سر کو مارتا ہے، اللہ جی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، عبارت نہیں آتی سمجھ میں۔ مگر اس لیے نہیں آتی ہے کہ بھئی تجھے صرف نحو نہیں آتی، مطالعہ نہیں کیا۔ تو اس لیے عزیز طلبہ مطالعہ ہو، مطالعے سے علم کے اندر نمو آتا ہے، علم کے اندر بڑھوتری آتی ہے، علم کے اندر ترقی ہوتی ہے، انسان کتابوں سے مسئلہ اخذ کر سکتا ہے۔ تو مطالعے کا مطلب نئے سبق کا مطالعہ، اور پھر جو سبق پڑھیں اس کو سمجھ کر کے پڑھیں، اور ناغہ نہ ہو سبق کے اندر۔ یاد رکھیں ناغے سے بے برکتی ہوتی ہے۔ ہم تو اپنے بزرگوں سے مساسہ سے سنتے تھے، ایک دن کا ناغہ ہو کتنے دن کی نحوست ہوتی؟ 40 دن تک اس کی بے برکتی رہتی ہے، نحوست رہتی ہے۔ تو اس لیے سبق کے اندر حاضر باش، ہاں جی، جب وہ طالب علم مطالعہ کر کے جاتا ہے نا، پھر اس کو سبق کا اللہ کی قسم مزہ آتا ہے۔ جس نے یہ حظ، یہ ذائقہ، یہ چکھا ہو نا، یہ جو ہے نا وہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ کر کے دیکھنے کا ہے کہ اس کا ذائقہ کتنا۔ اللہ کرے کہ اللہ آپ کو اس کا چسکا نصیب کر دے، اس کا ذائقہ نصیب کر دے۔ جب مطالعہ کر کے طالب علم جو ہے سبق کے اندر بیٹھتا ہے، اس کو پھر سبق کے اندر لطف آتا ہے۔ پھر اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا، استاد جی یہ بھی رات کو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس نے خود اپنے مطالعے سمجھ لیا تھا تو پھر جب استاذ جو ہے نا وہ سمجھ لیتا، اس کے دل پر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، الحمدللہ میں نے بھی یہ سمجھا تھا، استاذ نے بھی یہ سمجھا۔ ہمیں تو اساتذہ بتاتے تھے کہ بھئی تبدیل مطالعہ کرتا ہے، ابتدا میں شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آپ نے مطالعہ کو جاری چھوڑنا نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ مطالعہ کرتے رہیں گے تو استاذ کے سبق کو آپ انشاءاللہ سمجھیں گے۔ جو طالب علم مطالعہ نہیں کرتا اس کے لیے سبق کے اندر بیٹھنا سمجھنا سما برابر ہوتا ہے، پھر وہ تکرار میں بھی نہیں سمجھتا۔ تو پھر سمجھے ہوئے سبق کا تکرار ہوتا ہے، اور تکرار اس لیے ہوتا ہے اذا تکرر تقرر، جب انسان بار بار سبق کو دہراتا ہے تو پھر دل و دماغ کے اندر وہ سبق بیٹھ جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ بھی ہو، لیکن اصل جو چیز ہے، جو یہ معلومات، یہ علم نہیں ہے۔ اصل جو علم ہے، جو ہمارے نشست و برخاست ہے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے برتاؤ سے، اور ہمارے جو ہے نا اٹھنے بیٹھنے سے یہ پتہ چلے کہ بھئی واقعتاً یہ عالم ہے، اصل یہ چیز ہے۔ اور یہ چیز یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں جو ہمارے طلبہ، اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، اساتذہ کرام کی پوری آپ کی جو جماعت ہے، پوری جو ٹیم ہے، وہ الحمدللہ تربیت یافتہ ہے، حضرت کے مجازین ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ اور آپ اگر کسی ایسے ہم جیسے عام بڑے نا، یہ خشک جو نا وہ مولوی سے خوشگل، اس کے سبق کا کوئی لطف نہیں ہوتا، لیکن کسی اللہ والے سے پڑھیں تو پھر وہ جو ظاہری الفاظ ہوتے ہیں، ان ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ پھر اس کے جو انوارات ہوتے ہیں، وہ انوارات بھی منتقل ہوتے ہیں۔ لیکن انوارات کے منتقل ہونے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچانا، آنکھ کے گناہ ہیں، آنکھ کے گناہوں کے اندر ان سے اپنے آپ کو بچانا، زبان کے گناہوں سے بچانا،
کانوں کے گناہوں سے بچانا، ہاتھ پاؤں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے آپ اس کے ساتھ لگیں گے، جو نا یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے عمل کے اندر لانا ہے۔ ہاں یہاں جو خانقاہ کے معمولات ہیں، جیسے ہمارے یعنی اساتذہ کرام نے یہاں ترتیب بنائی ہوئی ہے، وہ خانقاہ والوں کے لیے ہیں۔ آپ کے لیے تو اپنے علم کے اندر، اپنے سبق کے اندر جو محنت ہے اس کے اندر خوب جو ہے نا وہ آپ محنت کریں۔ یہ بھی آپ دیکھیں نفلی اعمال کے اندر یہ جو محنت یہ بھی بہت درجہ رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیاء۔ ہاں آپ جو آج کل لمبی لمبی راتیں ہیں، ہاں جی، اس میں انسان جلدی اٹھ جائے، کچھ چند رکعتیں پڑھے، اور چند رکعتیں پڑھ کر کے پھر جو نا رات کے تھوڑے سے حصے میں علم کے پڑھنے پڑھانے کے اندر مشغول ہونا، مطالعے کے اندر مشغول ہونا، سبق کے اندر مشغول ہونا، سبق یاد کرنا، اپنا جو ہے نا یعنی مطالعہ نکالنا، فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کس سے؟ احیاء اللیل سے، تہجد سے بہتر ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ اس بھی محنت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو تزکیہ ہے اس سے بھی کبھی بھی غفلت نہ کریں۔ اصل جو علم کے اندر جو جان آئے گی، علم کے اندر جو نور آئے گا، علم کے اندر برکت آئے گی، علم کا جو ثمرہ اور نتیجہ ہوگا وہ تو اس سے آئے گا، تزکیہ سے آئے گا۔ جب دل کے اندر سے رذائل ختم ہوتے ہیں، ہاں جی، دل منور ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی معرفت کے ساتھ، تو پھر عزیز طلباء وہ حقیقی علم جو نا وہ ہے۔ تو اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے اخلاص۔ وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ خلق، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان عمل کے اندر، ترازو کے اندر جو سب سے وزنی چیز ہوگی نا وہ کیا ہوگی؟ خلق حسن۔ اور خلق حسن، اچھے اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے۔ اور اخلاص آتا ہے کس سے؟ اخلاص والوں کے ساتھی بننے سے آتا ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے جو حضرات دور قریب سے یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یعنی آئے ہیں۔ عزیز طلباء، کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی صدقہ خیرات ہو، اس کی جو جان ہے، اس کے اندر جو روح ہے، اس کا جو وزن ہے، وہ وزن کس سے آتا ہے؟ اخلاص سے۔ جس کا جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس عمل کے اندر جان ہوگی، اس کے اندر جو ہے نا قیمت آئے گی، اس کے اندر وزن آئے گا۔ اور یہ اخلاص کس سے پیدا ہوتا ہے؟ صحبت سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی تھی، آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر انبیاء کے بعد اخلاص کا سب سے اونچا مقام حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایک مد جو آپ سمجھیں کہ بھائی جو نا ایک آدھا کلو جو وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، اس صحابی کو ایک مد جو خرچ کرنے کے اوپر جو ثواب ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد میں آنے والا امتی اگر اللہ کے راستے کے اندر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو اس کو وہ ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اس صحابی کے اخلاص کا جو لیول تھا وہ بہت بہت اونچا ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے امت کا اتفاق ہے کہ اس امت کے سارے اولیاء، سارے اللہ والے، سارے غوث ابدال وہ بھی جمع ہو جائیں تو ایک ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کہ اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اخلاص کا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور یہ آتا ہے کس سے؟ تزکیے سے آتا ہے۔ تو اس لیے عزیز طلباء، جو حقیقی علم ہے وہ ہے کہ جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر عمل ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو طالب ہمیں ہمارے استاذ کہتے تھے، یہ طالب علمی کا جو زمانہ ہے نا، طالب علمی کا زمانہ یہ بعد والے زمانے کی تمہید ہے۔ اگر یہ زمانہ آپ نے اچھا گزارا ہے نا، گناہوں سے بچ کر کے گزارا ہے،
اور اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروا لیا، بس یہ بعد میں جو رسمی طلب علمی کا زمانہ ہے یہ آپ کا ختم ہوگا، تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ حقیقی مقام، حقیقی علم جو نا وہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین آپ سے دین کی خدمت لیں گے، اللہ رب العالمین آپ سے جو ہے نا اس علم کی خدمت لیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضرت کی میں تو طالب علمی کے زمانے میں کئی دفعہ بیتی پڑھی اور حقیق بہت فائدہ ہوا، بلکہ کئی ہمارے یعنی مدرسے میں ہم اس کی تعلیم کروائے، طلباء کو سنایا کرتے تھے۔ بڑی دلچسپ ہے، بڑی عبرت آموز ہے، بڑی سبق آموز ہے۔ حضرت نے اپنے جو ہے نا یعنی پڑھنے کے احوال لکھے ہیں، بے تکلف ہو کر کے لکھے ہیں، بڑے مفید ہیں۔ تو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، تو وہ بھی اس لیے سبق آموز ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب مشکات حضرت کی شروع ہونے لگی نا، تو ان نے اکثر کتابیں اپنے والد گرامی حضرت مولانا یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ ان کے شاگرد شید اور ان کے خلیفہ مجاز تھے، ان سے پڑھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب جو نا میری مشکات شروع ہونے لگی تو میرے والد صاحب نے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا، غسل کیا، کپڑے صاف ستھرے پہنے، پھر خوشبو لگائی، اور پھر اس کے بعد جو نا جب تشریف لائے 2 رکعتیں پڑھیں، اور پھر جب جو نا کہتے ہیں ہم جو ساتھی تھے جب بیٹھے تو سبق جو ہے نا وہ شروع کرانے سے پہلے حضرت نے ان کے والد صاحب نے خوب دعا کی، لمبی دعا کی، سری دعا کی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والد مرحوم نے پتہ نہیں کیا کیا دعائیں مانگی ہیں، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں تو ایک ہی دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ بڑی دیر سے علم حدیث کے ساتھ ایک تعلق جڑ رہا ہے، یا اللہ علم حدیث کے ساتھ مجھے ایسا شغف عطا فرما کہ زندگی تک، موت تک یہ شغف میرا علم حدیث کے ساتھ رہے۔ تو اللہ دیکھ طالب علمی کے زمانے اللہ سے مانگا نا، ہاں، تو اللہ رب العالمین نے حضرت کی یہ دعا قبول فرمائی کہ مشکات کے بعد دورہ حدیث کیا، دورہ حدیث کے بعد پھر اگلا جو سال تھا، اگلا سال ان کے جو استاد تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بذل المجہود لکھ رہے تھے، ان حضرت نے اپنے ساتھ معاون کے طور پر رکھ لیا۔ وہ علم حدیث پہ وہ شروحات دیکھتے تھے، حضرت کا تعاون کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت کا جو سبق ہوتا تھا حدیث کا اس میں بھی شامل ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد علم حدیث پڑھانا بھی شروع کیا۔ پوری جو نا ساری حدیث کی تقریباً کتابیں پڑھائیں، حدیث کی شروحات لکھیں، یہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی شرح لکھی کہ وہ خود مالکی جو مسلک والے ہیں وہ حیران ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مصنف اپنے آپ کو حنفی نہ لکھتا تو ہم کبھی اس کو حنفی تسلیم نہیں کرتے۔ ایسی بے نظیر جو ہے نا وہ شرح لکھی ہے۔ ہمارے اسباق کے اندر اگر شیخ الحدیث کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس لیے عزیز طلباء، زمانہ طالب علم میں اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروا لیں، اور تو انشاءاللہ پھر جب رسمی طالب علمی کے زمانہ ختم ہوگا تو اللہ رب العالمین آپ کو اس علم دین کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔